الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے موت یعنی انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے. اسے کہتے ہیں موت. اسی کے عنوان پر کچھ دیر بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد انسان موت آنے کے بعد جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پہلی منزل جو ہے، پہلا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے قبر. اب قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ قبر کی منزل کو آسان کس طرح بنائیں. قبر کی منزل میں ہمارا ایک اچھا ساتھی ہو، اس کے لیے میں نے بتایا تھا 4 کام انسان کر لے، ایک ایمان والا کر لے 4 کام، تو قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور قبر یعنی اس کی پہلی منزل آسان ہو سکتی ہے اور اس کی قبر جو ہے جہنم اور جنت یعنی جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے. اور اگر وہ ان 4 کاموں کو چھوڑ دے تو اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا بن سکتی ہے. سب سے پہلا کام میں نے بتایا تھا نماز ہے. نماز کی فضیلت تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. بارہا مقررین حضرات یا کسی جلسے میں یا مسجد کے منبر پر ہم نماز کے عنوان پر باتیں اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سنتے رہتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے صرف ایک ہی فضیلت کافی ہے. ہماری نصیحت کے لیے آپ کی ایک ہی فضیلت، ایک ہی اہمیت، بس یہی اہمیت جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام کو جبریل امین کے ذریعے اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر سارے احکام کو نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ رات ہی رات میرے محبوب یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان یعنی عرش معلیٰ پر وہ آتے ہیں کچھ فرشتوں کو لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرماتے ہیں. حضور بیدار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور وہاں سے چلتے ہیں، پھر آب زمزم کے پاس رکتے ہیں. یہ آب زمزم کے پاس رکنے کے کا جو واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس میں ایک بڑی لطف کی چیز ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آب زمزم کی بات لائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت جبریل امین لے کر چلتے ہیں اور آب
زمزم کے پاس رکتے ہیں اور حضور کو لٹا دیتے ہیں، حضور کا سینہ چاک کرتے ہیں، دونوں طرف سینہ چاک کر دیتے ہیں، اس کے بعد حضور کا قلب اطہر نکالتے ہیں اور آب زمزم سے دھلتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھلا گیا ہے، لیکن آج سن لیجئے آب زمزم کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھل سکے۔ آب زمزم ایک عام نبی کے پیر سے لگا ہے اور حضور کا مرتبہ تو تمام رسولوں سے افضل ہے۔ اگر ہم کہیں آپ یہ سوال کریں آپ رسولوں میں کیوں فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو میں وہ آیت پڑھوں گا قرآن کریم کے تیسرے پارہ کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے جب ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو پھر میں کیوں نہ بیان کروں۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیان یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آب زمزم سے دھلا گیا ہے، لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ حضور کا جو قلب ہے وہ آب زمزم کے اوقات نہیں ہے کہ حضور کے قلب اطہر کو دھل دے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آب زمزم کو ایک عام نبی یعنی حضرت اسماعیل کی اینی لگی ہے اور اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ آج سے یہ سن لیجئے آب زمزم کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے کہ حضور کا قلب اطہر آب زمزم سے مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، اور آب زمزم اس سے ٹچ ہو کر آیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے آب زمزم کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اینی سے بھی فضیلت آج حاصل ہوئی ہے، اور حضور کا قلب اطہر آب زمزم سے لگا ہے تو آب زمزم کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جبریل امین لے کر چلتے ہیں اور راستے میں کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں جاتے ہیں، انبیاء کرام کے کو نماز پڑھاتے ہیں، پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان ہر نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم سے پہلے آسمان پہ دوسرے سے عیسیٰ علیہ السلام پہ عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے پہ، یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ، ادریس علیہ السلام سے پانچویں پہ، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جبریل رک جاتا ہے، جبریل کہتا ہے میری یہی انتہا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں ایک بحری کے درخت کو، اور منتہا انتہا یعنی جہاں ختم ہو جائے، اوپر سے جو فرشتے آتے ہیں احکام لے کر وہ منتہا یعنی سدرہ تک رک جاتے ہیں، نیچے سے جو فرشتے جاتے ہیں وہ انتہا یعنی سدرہ تک رک جاتے ہیں، اس لیے اسے منتہا کہا جاتا ہے۔ دونوں طرف کے فرشتے وہیں رکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے پاس بلا کر یہ 5 نمازیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے 50 وقت کی نماز دی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کم کراتے کراتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز عطا کی ہے نا وہ 5 نمازیں ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ 5 نمازیں تمہاری امت پڑھے گی، میں اسے 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اور وہ 5 نمازیں کیسی ہیں آج کی فضیلت سن لیجیے، شاید کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں شاید کہ یہ باتیں نہ سنی گئی ہو، وہ بات سن لیجیے۔ جو فجر نماز ہے اس کی فضیلت اس طرح سمجھیے، فجر کی نماز یہ ہمیں کیسے ملی ہے؟ ایک نبی گزرے ہیں جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، سب سے پہلے نبی ہے، آج سے 8500 سال پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے نکال دیا اور اللہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا آپ نکل جائیے جنت سے، اس وقت آدم علیہ السلام توبہ کرتے کرتے 300 سال تک میدان عرفات میں جو ہے یہ گواہ ہے کہ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے۔ ایک رات ایسی آئی جسے ہم محرم کی 10ویں رات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ نے انہیں معاف کیا اور شکرانے کے طور پر انہوں نے فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی امت یہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے گی، میں اسے ایسا ثواب دوں گا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے 300 سال تک رونے کے بعد دیا تھا، ویسا ہی میں اسے 10 منٹ کی فجر کی نماز کا جو فجر کی نماز ہے 10 منٹ کا وقت لگتا ہے پڑھنے میں، اسے میں ایسا ثواب دوں گا۔ دوسری نماز ظہر کی نماز ہے، ایک نبی گزرے ہیں آج سے تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی جسے ہم بقرعید پر اس سے اس عمل کو کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے جب قربانی دی اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا، اس وقت انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی سے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی امت یہ 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھے گی، میں اسے ایسا ہی ثواب دوں گا جیسا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو اللہ کے
کی راہ میں قربان کر دے جیسا اسے ثواب ملتا ہے میں اس ویسا ظہر کی نماز پڑھنے والے کو ثواب دوں گا۔ تیسری نماز عصر کی نماز ہے۔ ایک نبی گزرے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ کسی بستی میں جا رہے تھے، تیسرے پارہ دوسرے صفحہ کے 8ویں لائن میں اس کا ذکر ہے، اور الذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها، وہ کسی بستی میں کسی قریہ میں جا رہے تھے، وہ بستی بالکل اجڑ چکی تھی، انہوں نے سوچا کہ انا یحیی هذه الموتى، اللہ تو کیسے اسے زندہ کرے گا، ان بستی والوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک وہ انہیں موت دے دی، اس کے بعد وہ انہیں اللہ نے زندہ کیا، پھر وہ جب اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثتے، وہ فرماتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، اللہ پوچھ رہا ہے کتنے دن آپ سوتے رہے، وہ کہیں کہ میں ایک دن یا آدھا دن سوتا رہا، اللہ کہتا ہے بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال تک سوتے رہے۔ اس وقت ان کا ایمان کیسا تازہ ہو گیا ہوگا آپ اور ہم جانتے ہیں، جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے 18 پارہ کے تیسرے پارہ میں شاید اس کا ذکر ہے لعلی اعمل صالحا، وہ کیا کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ، وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے واپس کر دے، میرا ایمان تو بالکل پکا ہو گیا، میں اب نیکیاں کروں گا۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام دنیا سے یعنی انہیں جب موت آ گئی، اب سمجھیے ان کا ایمان، ایک تو نبی خود ہے، ایک موت آنے کے بعد ان کا ایمان کیسا ہو گیا ہوگا۔ اللہ اپنے نبی سے کہنا چاہتا ہے عصر کی جو نماز 4 رکعت پڑھے گا میں اسے ایسا ہی ثواب دوں گا اور اس کے ایمان کو ایسا ہی بنا دوں گا جیسا کہ ہم نے حضرت عزیر کو 100 سال کے موت کے دینے کے بعد میں نے ان کا ایمان بنا دیا تھا۔ چوتھی نماز ہے مغرب کی نماز، اس کے اندر 4 حروف ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اس کے اندر بھی 4 حروف ہے۔ ایوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی تھی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا تھا، تو اس میں 12 میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، بے شک ایوب یہ اللہ سے بہت گڑگڑانے والے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ نے جب انہیں معاف کیا تو شکرانے کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ان کے بدن پر کچھ بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا پھرنا اور نماز پڑھنا تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور جلدی نماز پڑھنا شروع کی، تیسرے رکعت سے جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے لگے اس کے بعد وہ وہیں گر گئے، اللہ نے فرمایا بس یہ 3 ہی رکعت رہے گی، اس لیے جلدی بھی پڑھ رہے تھے کہ ان کے بدن پر کچھ دقت تھی، ان کو کوئی دقت اس لیے وہ جلدی بھی پڑھ رہے تھے، اس لیے آج کے زمانے میں مغرب کی نماز کے اندر جو قرأت امام صاحب کرتے ہیں وہ چھوٹی سورت کرتے ہیں اور ہلکی نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلی نماز پڑھی، اللہ اپنے نبی سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی امت یہ مغرب کی نماز پڑھے گی میں اسے ایسا ثواب دوں گا جیسا کہ ایوب کو میں نے رونے کے بعد دیا تھا۔ 5ویں نماز اس سے پہلے اس روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ ان کو عشاء کی نماز ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی نماز کی جو پابندی کر لے کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک بیٹے کا ہاتھ جب اپنے باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بیٹا کہیں گر نہیں سکتا، کہیں خطرہ نہیں ہو سکتا، جب ایک امتی کا ہاتھ ایک نبی کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میں اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا تب تک میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ 5 وقت کی نماز کا ثواب ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کریم کے سورہ قلم 29ویں پارہ کے اندر ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنی ایڑیاں کھول دے گا، ظاہر ہوگا۔ اب اللہ کی ایڑیاں کیسی ہوگی اس میں ہمیں دھیان نہیں لگانا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر تھا، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہ اللہ مالک اللہ جانے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ بس کہہ رہا ہے یہاں پر اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا، اپنی پنڈلی کھول دے گا، اس کی برکت سے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے، کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ اللہ آگے فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اللہ کہتا ہے ان کی نگاہیں شرم سے نیچی ہو جائیں گی، وترہقہم ذلہ، اور ان پر بے عزتی اور ذلت ان پر برپا ہوگی، کیوں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، کیونکہ جب دنیا کے اندر انہیں مؤذن پکارتا تھا اور نماز کے لیے بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، وہ صحیح تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، اس لیے کل قیامت کے دن بھی وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔
اس لیے اگر آخرت کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، سب سے پہلی چیز نماز کا ثواب ہوگا۔ اولی پرسش نماز ہوا، روز محشر کی جا گزار ہوا، اولی پرسش نماز ہوا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز کے اندر ہم کامیاب نکل گئے تو آگے کامیاب چلتے چلے جائیں گے، اگر نماز کے حساب میں ہم فیل ہو گئے تو پھر آگے ہم بات نہیں ہو پائیں گے۔ ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے، کسی عبادت کا درجہ ہے تو وہ ہے نماز۔ اس لیے نماز کی اہمیت ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ہے بھی ماشاءاللہ۔ ایمان والے کے اندر نماز کی اہمیت ہے۔ جب ایک نمازی آتا ہے تو اگرچہ دو چار لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹل پہ، لیکن اس نمازی سے سلام کر لیتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر 8-10 دوست ہیں، اس میں 2 ساتھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ 8 دوست بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ نماز کا پابند ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن اسی چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم 13ویں پارہ کے اندر اللہ سورہ رعد کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جنہیں اپنے بدلنے کی خود فکر نہ ہو، جو اپنے سے خود نہ بدلے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اور میں نماز کے فضیلت بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام، بزرگان دین، جو لوگ اللہ سے بہت لو لگاتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کے تفسیر میں، اس کے ضمن میں ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ 15ویں پارہ میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ دنیا کے اندر اس زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے شیئن کہا، جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے جانور کی شکل میں ہو، چاہے پیڑ پودے کی شکل میں ہو، چاہے ذرات کی شکل میں ہو، جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر جب کسی گدھے کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہوتی ہے تو علماء کرام نے کیا لکھا ہے، یقول الحمار الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، کہ وہ جو گدھا جو ہوتا ہے وہ جب تعریف کرتا ہے اللہ کی، وہ کہتا ہے اللہ تیری تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے گدھا بنایا، لیکن کلب جس کا ترجمہ کتا ہے، اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا۔ اس کی بھی میں ابھی تفسیر کروں گا آگے۔ جب کتا اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، یقول الکلب الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، وہ کہتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اگر کوئی شخص سے خنزیر کہہ دے، کوئی شخص سے خنزیر کہہ دے تو ہمارے درمیان یہ ایک بات رائج ہے کہ اس کا ایمان 40 دن چلا جاتا ہے، اور یہ خنزیر کہنا یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو ہم خنزیر کہہ رہے ہیں، کسی انسان کو ہم پاگل کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خنزیر کی تو بات ہی دور کی ہے، خنزیر تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر مطلب سمجھانے کے لیے کوئی خنزیر کہے، اگر اس کو بھی ہم ناجائز سمجھے تو بتائیے، جب امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، اس دوسرے پارہ کے 5ویں صفحہ کے پہلے لائن کے اندر ہے، جب میں لائن بتاؤں تو یہ سمجھ لیجئے، حافظے والا جو قرآن ہوتا ہے 15 لائن کی، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ جو 13 لائن کی ہوتی ہے، جو 19 لائن کی ہوتی ہے، اس میں نہیں مل پائے گا وہ لائن جو میں بتاتا ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جب امام صاحب پڑھتے ہیں تراویح میں کہ خنزیر ولحم الخنزیر، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، تو اگر خنزیر کہنے سے وہ ہم عربی میں کہیں، چاہے اردو میں کہیں، چاہے انگریزی میں کہیں، چاہے ہندی میں کہیں، چاہے کسی بھاشا میں کہیں، اگر خنزیر کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا تو بتائیے کسی کی تراویح نہیں ہو پائے گی، کیونکہ امام صاحب خود خنزیر کہہ دیے۔ یہ مسئلہ میں واضح اس لیے کہہ دیا تاکہ بعد میں تبصرے ہوتے ہیں، یعنی یار منبر پہ دیکھو بیٹھ کر خنزیر اور رشتے کی بات کرتے ہیں۔ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین جو صحابہ کرام سے کیا کہتے تھے، ارے تمہارے نبی یار سب کچھ بتاتے ہیں، تو صحابہ کرام فخر میں کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جو الفاظ ہیں اگر ہم اسے نہ بیان کریں تو پھر آدمی کہاں سے لائے گا الفاظ؟ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا تھا، جب خنزیر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ خنزیر جب اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری بہت تعریف
کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، نماز کا چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ تو خنزیر جو ہے اس سے بدتر بے نمازی، خنزیر سے تھوڑی سوال ہوگا کہ تم نماز پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، تم نے اللہ کے احکام کو پورا کیا تھا نہیں کیا تھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی تھی۔ اس کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تعریف کرتا ہے اللہ کی، اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ تعریف کرے، وہ نماز تھوڑی پڑھے گا۔ لیکن اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اللہ ہم سے عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے آج ان 4 باتوں میں سے میں نے ایک بات بتائی ہے، نماز اگر آدمی نماز پابندی سے کرے تو اس کے قبر کی جو منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قبر کا عذاب آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کسی حدیث کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، فضائل اعمال اردو کی کتاب اس میں بھی ہے، اور بہت سے جو محدثین نے جن کا اعتبار ہوتا ہے ان احادیث میں بھی یہ بات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنائے اور نماز کا پابندی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق اور محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔